2000, I got you loud and clear. ایک سنائپر کی سنسنیخیز داستان جو ظلم کے خلاف دشمن فوج کے ساتھ لڑنے میں مصروف۔ اس کے ساتھ ہی میں نے زور سے ایک پکارا تھا۔ ان سرماؤں کی ٹانگوں میں ایک دم جان پڑ گئی تھی۔ میرے 3 کہنے تک وہ ڈھلان سے اتر کر میری نظروں سے غائب ہو گئے تھے۔ میں مسکراتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ میرے کمرے میں داخل ہونے تک گلگارے بھی نیچے آ گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر شوخ مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ کلاشنکوف کو دیوار کے سہارے کھڑے کرتے ہوئے اس نے کہا، دیکھ لی ان کی بہادری، یقیناً آپ کی نشانہ بازی سے ڈر کر بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ رنرا نے فوراً کہا، ہاں لالا جی، باجی کا نشانہ بہت اچھا ہے، بابا جان سے بھی اچھا ہے۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، خاک اچھا ہے، اتنے قریب سے بھی 3 گولیاں چلا کر ان لٹیروں کو نشانہ نہیں بنا پائی۔ مرد کبھی بھی یہ بات تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتا کہ کوئی عورت اس سے بہتر انداز میں ہتھیار کو استعمال کر سکتی ہے۔ میرے مذاق کو جانے کیوں اس نے سنجیدگی سے لے لیا تھا۔ گلگارے بہن، میں مذاق کر رہا تھا۔ میں نے فوراً ندامت ظاہر کی۔ میں نے بھی آپ کی بات نہیں کی، ایک تلخ حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ میری ندامت کو خاطر میں نہیں لائی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ اپنے والد سے اچھی نشانہ بازی لڑکی ہر مرد سے بہتر ہو۔ یقیناً آپ سے بہتر کئی مرد نشانہ باز دنیا میں موجود ہوں گے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ آ جائیں، آپ بھی تو مرد ہی ہے نا۔ اس نے مجھے للکارنے میں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ کیا تھا۔ میں نے اپنے بارے میں تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے پسیا ہونے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ جس دن خود سے بہتر نشانہ باز نظر آ گیا، مجھے ضد پر جری نہیں پاؤ کی۔ اسی وقت خاموش لیٹے شمریز خان نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، گلگارے تو میرا بیٹا ہے بیٹا۔ نہیں بابا جان، میں آپ کی بیٹی ہوں اور مجھے عورت ذات ہونے پر فخر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے عجیب سی نظروں سے میری جانب دیکھا اور باپ کے سرہانے کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ شمریز چچا، آپ کو یقین ہے کہ یہ دوبارہ نہیں آئیں گے؟ ذیشان صاحب، ہمارے علاقے میں مختلف پارٹیاں سرگرداں رہتی ہیں۔ ان میں مجاہدین، سمگلر، شکاری، چور چکے، دہشت گرد، ناقابل معافی جرم کے چھپنے کی غرض سے یہاں آنے والے وغیرہ۔ ان کی سب سے ترجیحات مختلف ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی مصیبت ازبک اور تاجک دہشت گرد ہوتے ہیں جو پورے کے پورے گاؤں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارا گاؤں کوئی زیادہ اچھی جگہ پر واقع نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسا گروپ اس طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ البتہ چھوٹے موٹے چور چکے جو 3-3 4-4 کی تعداد میں پھرتے ہوتے ہیں، آئے روز تنگ کرنے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی عموماً اس جگہ ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں انہیں مزاحمت نہ ہونے کا یقین ہو۔ البتہ کسی خاص چیز کے لالچ میں یہ 2-3 بار کوشش ضرور کرتے ہیں اور ایسے حالات میں کبھی جان سے جاتے ہیں، کبھی وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس کے پیچھے انہیں بار بار آنے کی زحمت کرنا پڑے؟ میرے دماغ میں فوراً رنرا کا نام گونجا۔ وہ 14-15 سال کی ایسی کھلتی ہوئی کلی تھی جس کے پیچھے حوث کے پجاری بھیڑیوں کی طرح دانت نکوسے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ مجھے ان کی گفتگو بھولی نہیں تھی۔ گفتگو کے ابتدا میں ہی انہوں نے رنرا کو بلانے کی بات کی تھی، اور کسی بھی جنسی مرد کے لیے سب سے اہمیت کی حامل ایسی لڑکی ہوتی ہے جس پر اس کا دل آ جائے۔ مجھے بھی ان درندوں سے یہی خدشہ تھا کہ ان میں سے کسی ایک کا دل رنرا پر آ گیا تھا، اور اب وہ جتنی جلدی پیچھا چھوڑنے پر راضی نہ ہوتے۔ گندگی بھری ذہن کی سوچوں کو کلاشنکوف کی گولی ہی صاف کر سکتی ہے۔ میں نے واپس جانے دینے کے فیصلے پر پچھتانے لگا۔ اپنے خیالات میں شمریز خان یا گلگارے کو حصہ نہیں بنا سکتا تھا، نہ ایسے اندیشے تھے جس پر کسی لڑکی کے باپ سے تبادلہ خیال کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے انہیں خوش فہمی برقرار رکھتے ہوئے چپ سادھ لی تھی۔ مجھے خاموش پا کر شمریز خان پوچھنے لگا کہ ان خیالوں میں کھو گئے ہو؟ بس یہ سوچ رہا تھا کہ وہ خبیث دوبارہ کس لیے لوٹے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کچھ نہ کچھ اندیشے ان کے دماغ میں ابارنے چاہے۔ خاموش بیٹھی گلگالہ بولی، کیونکہ پہلے انہیں خاطر خواہ طریقے سے خوش آمدید نہیں کیا گیا تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، میرے جانے کے بعد آپ لوگ محتاط رہنا۔ میرا خیال ہے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ باقی 2 دنوں میں ہمیں آپ کی عادت نہیں پڑ گئی کہ آپ کے جانے کا دکھ یا کمی محسوس ہو۔ گلگارے نے کافی تلخ مگر مبنی پر حقیقت بات کی تھی، اور ایسی سچی بات کو ہضم کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، مگر وہ میری محسن تھی اور میں اسے سخت جواب دے کر اس کا دل نہیں دکھا سکتا تھا۔ میں نے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہہ کر چپ سادھ لی۔ رات کو کھانے کے خالی برتن میرے سامنے سے اٹھائے ہوئے گلگارے دھیمے لہجے میں بولی، میں اپنی سپیر کی گفتگو پر معذرت خواہ ہوں۔ میں نے کہا، بہنوں کا بھائی سے معذرت کرنا عجیب سا لگتا ہے۔ صحیح کہا، میرا نقطہ نظر بھی یہی ہے۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ بہرحال میں نادم ہوں، نہ جانے کیوں مجھے اس کا انداز مانی خیز لگا تھا۔
برتن سمیٹ کر وہ باہر نکل گئی، جبکہ میں شمریز خان سے طبیعت کا پوچھنے لگا۔ وہ پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ آسمان بالکل صاف ہو گیا تھا، اسی لیے سردی تھوڑی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ گلگارے باورچی خانے میں برتن رکھ کر واپس لوٹ آئی۔ باپ کو گولیاں کھلا کر وہ اس کا سر دبانے لگی۔ میں لاف میں چھپ گیا تھا۔ ایک لڑکی کی موجودگی میں مجھے تھوڑا عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ ان لوگوں کا رواج مہمان کو بیٹھک میں سلانے کا تھا، لیکن وہاں میں جس حال میں پہنچا تھا اس کی وجہ سے مجھے گھر کے اندر ہی جگہ مل گئی تھی، اور پھر گھر کے سربراہ کا علاج کرنے کی وجہ سے انہوں نے مجھے بیٹھک کی راہ نہیں دکھلائی، تو میرا بھی کچھ حق بنتا تھا۔ سیانے کہتے ہیں کہ کسی کے گھر مہمان بنو تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ گویا میں گلگارے کو بہن ہی کہتا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے تھوڑا سا خود میں سمٹنے کی ضرورت تھی۔ یوں بھی موسم کو صاف دیکھ کر میں نے صبح آگے جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں کوئی سیر سپاٹے کے لیے نہیں آیا تھا کہ وہاں کچھ دن گزارنے کی کوشش کرتا۔ مجھے بہت اہم کام درپیش تھے، سب سے بڑھ کر اپنی پلوشہ کو تلاش کرنا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری شریک حیات آگ و خون کی جنگ کا مزید حصہ بنے۔ پلوشہ کا نام ذہن میں آتے ہی میری سوچیں اس کی ذات پر مرتکز ہو گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس سے بچھڑنے صدیاں بیت گئی ہوں۔ اس کے ساتھ گزرے پل کسی سہانے سپنے کا حصہ لگ رہے تھے۔ اس کا روٹھنا منانا، اس شوخیاں، شرارتیں اور چنچل پن، اس کی محبت بری گفتگو، میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھنے کا جنون، اس کی ہر ادا، ناز نخرہ اور دل برانہ انداز میرے دماغ کے پردہ سکرین پر فلم کی طرح چلنے لگا تھا، اور اسی کو سوچتے سوچتے میں نیند کی گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا، جہاں ہر رات کی طرح اپنی آغوش محبت واہ کیے وہ مجھے بے صبری سے اپنی منتظر نظر آئی۔ راجو، بھول تو نہیں گئے ہو اپنی لاڈلی کو؟ اس نے شکوہ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں نے چاہت بھرے لہجے میں کہا، چندہ، سانس لینے بھی کوئی بھول سکتا ہے؟ چل جھوٹے، وہ ناز بھرے انداز میں مسکرا دی۔ اگلی صبح بستر سے نکلنے سے پہلے ہی ہوا کی سائیں سائیں مجھے مزید وہاں رکنے کا حکم سنا رہی تھی۔ بے وقت کی برف باری میری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی تھی۔ وزیرستان میں برف باری عموماً دسمبر کے دوسرے ہفتے میں شروع ہوتی ہے، اور اب نومبر کے وسط میں ہونے والی برف باری نے اچھا حاصلہ مسئلہ پیدا کر دیا تھا۔ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے شمریز خان کی پٹی تبدیل کی۔ اب اس کے زخم میں پہلے جتنا درد نہیں تھا۔ گولیاں وغیرہ گلگارے نے اسے کھلا دی تھی۔ ظہر کے بعد برف باری تو جاری رہی، البتہ ہوا رک گئی تھی۔ میں رنرا اور سمر خان کو لے کر خشک لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ گلگارے نے مجھے منع کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اس بات کو درخواست نہ مانا تھا۔ یوں بھی بیکار بیٹھنا مجھے پسند نہیں تھا۔ برف 1.5-2 فٹ کے قریب پڑ چکی تھی۔ سپورٹ شوز پہن کر اس برف میں چلنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے شمریز خان کے بوٹ ڈال لیے تھے۔ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا تھا۔ واپسی پر ہم تینوں کے سر پر لکڑیوں کے گڈھے تھے۔ آتے جاتے راستے اور لکڑیاں اکٹھی کرنے کے دوران رنرا کی زبان مسلسل چلتی رہی تھی۔ اپنے گھر، گاؤں، والد، بہن، سہیلیوں وغیرہ کے بارے میں اس نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا تھا۔ اپنی گلگاری بازی سے وہ بہت متاثر تھی کہ وہ اس طرح بننا چاہتی ہے۔ خشک لکڑیاں رکھنے کے لیے انہوں نے ایک بڑا کمرہ مختص رکھ چھوڑا تھا۔ وہ کمرہ آدھے سے زیادہ لکڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ لکڑیاں وہاں رکھ کر رنرا اور سمر خان تو چھت پر چڑھ گئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں لکڑیاں کے بنے ہوئے محسوس پھاوڑے تھے، جن کی مدد سے وہ چھت پر پڑی برف اتارنے لگے تھے کہ چھت پر پڑی برف چھتوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ گلگارہ باورچی خانے میں مصروف نظر آئی۔ دروازے پر رک کر میں نے پوچھا، چائے مل جائے گی؟ اس نے خوش دلی سے کہا، ضرور ملے گی، آئیں یہیں بیٹھ کر پی لیں۔ مجھے وہاں بیٹھنا مناسب معلوم نہیں ہو رہا تھا، مگر اس نے دعوت اس خلوص سے دی تھی کہ میں ٹھکرا نہ سکا۔ لکڑی کی چوکی پر میں چولہے کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ غالباً شام کے لیے سالن تیار کر رہی تھی۔ ہانڈی چولہے سے اتار کر اس نے چھوٹی سی دیچکی چڑھا دی تھی۔ ایک دوسرے پتیلے میں گائے کا تازہ دودھ رکھا تھا۔ ان کی اپنی 2 گائیں اور 10-15 بکریاں تھیں۔ میں نے مشورہ دینے کے انداز میں کہا، ویسے آپ لوگ اگر گاؤں میں ہی رہتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ ان لچے لفنگے آوارہ گردوں سے بھی جان چھوٹ جاتی، اور لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے میں اور کئی مسائل بھی حل ہو جاتے۔ ہم پہلے گاؤں میں ہی رہتے تھے، ابھی 2 سال ہوئے ہیں کہ یہاں گھر بنائے ہیں۔ گاؤں والا گھر اب تک موجود ہے، اور گاؤں اتنا دور بھی نہیں ہے، کلومیٹر کا تو فاصلہ ہے۔ صحیح موسم میں تو دن میں 2-3 بار چکر لگ جاتا ہے۔ پھر بھی یہاں گھر بنانے کی وجہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک تو یہاں پانی کا چشمہ بالکل ہی ساتھ ہے، دوسرا یہ ہماری اپنی زمین ہے۔ یہاں اخروٹ کے 15-20 درخت ہیں، جن کی نگرانی ہم یہاں رہتے ہوئے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ خشک لکڑیاں وغیرہ بھی وافر مقدار میں موجود ہیں۔ گاؤں میں رہتے ہوئے تو ہمیں لکڑیاں لینے کے لیے یہیں آنا پڑتا تھا۔
اب ہماری دیکھا دیکھی ماموں جان بھی یہیں گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں، شاید آنے والی گرمیوں میں وہ کام کی ابتدا کر دیں۔ اس نے وہاں گھر بنانے کی وجوہات پر مفصل روشنی ڈال دی۔ ہو نہ ہو مطلب میرا مشورہ نہیں ٹھیک۔ چائے کی پیالی میری جانب بڑھاتے ہوئے وہ مسکرائی۔ خیر اتنا بھی برا نہیں تھا کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ اور کوئی نئی تازی؟ میں نے بھاپ اڑاتی ہوئی چائے کی پیالی تھام لی۔ ہانڈی دوبارہ چولہے پر چڑھا کر اس نے اپنی پیالی اٹھائی اور دھیمے لہجے میں کہنے لگی، ہمارے گاؤں کے ایک آدمی نصیر خان نے مجھ سے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے بابا جان کو 10 لاکھ کی آفر کی ہے، جبکہ بابا جان 15 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں شدید حیران ہو گیا تھا۔ وہ کوئی ایسی معلومات نہیں تھی جو ایک جوان لڑکی کسی اجنبی لڑکے کو بتا پاتی۔ مجھے اس کی بات کا کوئی مناسب جواب نہیں سوچ رہا تھا۔ شاید میری بات آپ کو بری لگے۔ مجھے خاموش پا کر اس نے نظریں جھکاتے ہوئے عجیب سے لہجے میں پوچھا، اس میں برا لگنے کی کیا بات ہے؟ میں نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر چپکائی۔ اور یوں بھی بہنوں کی کوئی بات بھائیوں کو بری نہیں لگا کرتی۔ اوہ، چائے میں چینی ڈالنا تو بھول ہی گئی تھی۔ صفائی سے موضوع تبدیل کرتے ہوئے وہ چینی کا ڈبہ کھولنے لگی۔ آپ نے بھی ذکر نہیں کیا، میں کم چینی پیتا ہوں۔ محسوس ہی نہ ہوا کہ چینی بالکل نہیں ہے۔ کیا آپ مجاہدین کے ساتھ ہیں؟ چمچ سے چینی حل کرتے ہوئے اس نے اچانک پوچھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہاں آپ کی آمد کا مقصد؟ بتایا تو تھا کہ اپنے ساتھیوں کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ ہاں بتایا تو تھا، مگر اس روکھے پھیکے اور جان چھڑانے کے انداز میں کچھ اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ کیسا اندازہ؟ میں نے حیرانی ظاہر کی۔ یہی کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آئے کیوں؟ پھر وہ آپ سے بچھڑے کیسے؟ اور اب افغانستان جیسے دشوار گزار ملک میں انہیں ڈھونڈنے کیسے جا رہے ہیں آپ کا تعلق اس علاقے سے وغیرہ وغیرہ۔ شاید یہ سب جاننا آپ کے لیے ضروری نہ ہو۔ میں نے جان چھڑانا چاہی، اس نے فلسفانہ انداز میں کہا۔ کسی بھی آدمی کی ضروریات اور ترجیحات کو وہ خود ہی اچھی طرح جانتا ہے۔ ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی وہ بہت ناپی تولی اور بامعنی گفتگو کر رہی تھی۔ میری کہانی بہت لمبی ہے۔ جب دادی جان زندہ تھی، میں روزانہ سونے سے پہلے ان سے کہانی سنا کرتی تھی اور ہمیشہ اس بات پر شاکی رہتی تھی کہ ان کی کہانی اتنی جلدی ختم کیوں ہو جاتی ہے۔ آپ بھی اپنی کہانی مختصر کر کے سنانے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کے انداز پر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بھی تبسم کھلنے لگا تھا۔ اچھا، رات کو سب کچھ بتا دوں گا۔ فی الحال میں رنرا اور سمرحان کا ہاتھ بٹاؤں۔ وہ چھتیں صاف کر کے صحن میں اتر رہے تھے۔ وہ صفائی کر لیں گے۔ گلگارے نے مجھے منع کیا۔ اگر میں بھی ان کے ساتھ تھوڑی سی مدد کر لوں تو یقیناً میری شان میں فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، وعدہ کریں رات کو اپنے متعلق سب کچھ بتائیں گے انشاءاللہ، کہہ کر میں باورچی خانے سے باہر آ گیا۔ بہن بھائی بڑے زور و شور سے صفائی میں مشغول تھے۔ میں بھی ان کا ہاتھ بٹانے لگا۔ رات کا کھانا شمریز خان اور میں نے اکٹھے بیٹھ کر کھایا تھا۔ چھوٹی بہن نے خالی برتن سمیٹے اور سمرحان کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں سونے چلی گئی، جبکہ گلگارے والد کو گولیاں کھلانے لگی۔ گولیاں کھلا کر وہ اس کا سر دبانے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی ٹانگیں لحاف میں کر لی تھیں۔ اس دوران مجھے محسوس ہوا کہ گلگارے مجھے مسلسل گھور رہی ہے۔ میں نے بادل نخواستہ اس کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً آنکھوں سے اشارہ کر کے مجھے وعدہ یاد دلانے میں لگ گئی۔ باپ کی موجودگی میں وہ کھل کر نہیں کہہ پا رہی تھی کہ میں اپنی کہانی اسے سناؤں۔ اب میں بغیر کسی وجہ کے اپنی کہانی کیسے شروع کرتا؟ لمحہ بھر سوچنے کے بعد اس کے والد کو میں مخاطب کرتے ہوئے بولا، شمریز چچا، کیا آپ میری کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کو کیسے تلاش کروں؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو آپ کو ہی معلوم ہوگا کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے افغانستان کی سرحد پار کی اور انہیں افغانستان کے کس شہر یا علاقے میں جانا تھا۔ شہر یا علاقے کے بارے میں تو مجھے بھی واضح نہیں، البتہ ان کا مطمع نظر امریکن ایجنسی کے خلاف کام کرنا تھا۔ تو صاف کہو نا کہ مجاہد ہیں، اور مجاہدین کی تلاش بہت آسان ہے۔ ان کے کسی بھی کمانڈر کو مل کر آپ اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ گلگارے نے اپنی گہری نیلی آنکھوں سے خفگی بھرے انداز میں مجھے گھورا۔ اس نے باورچی خانے میں مجھ سے دریافت کیا تھا کہ آیا میں مجاہدین کا ساتھی ہوں۔ اس وقت میں نے صاف انکار کر دیا تھا، اور اب امریکن ایجنسی کے خلاف کام کرنے کی بات پر وہ بھی والد کی طرح مجھے مجاہد سمجھ بیٹھی تھی۔ مجاہد نہیں ہے شمریز چچا، میں نے انکار میں سر ہلایا۔ ذیشان میاں، آپ کی باتیں میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی۔
نہ آپ اپنے بارے میں کوئی تفصیل بتا رہے ہیں۔ اب میں کیا اندازہ لگاتا پھروں اور کیسے مشورہ دوں؟ میں کافی دیر سے ایسے ہی کسی سوال کا منتظر تھا تاکہ گلگارے سے کیے گئے وعدے کے مطابق اپنی کہانی سنا سکوں۔ اس کے لہجے میں اپنے بارے جاننے کا اشتیاق محسوس کرنے کے باوجود میں نے کہا، شمریز چچا، میری کہانی کافی طویل ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت ضائع ہو یا آپ بیزاری محسوس کریں۔ چارپائی پر پڑے معذور آدمی کے پاس وقت کی کمی نہیں ہوتی۔ میں نے جلدی سے کہا، اللہ نہ کرے آپ معذور ہوں، میں عارضی معذوری کی بات کر رہا تھا۔ بہرحال آپ اپنی کہانی شروع کریں۔ اگر میں نے بیزاری محسوس کی بھی تو آپ کو اپنی بیزاری محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی بات پر میرے ساتھ گلگارے بھی ہنس پڑی۔ میرا خیال ہے تم آرام کرو۔ شمریز نے اسے جانے کی اجازت دی۔ بابا جان، آپ جانتے تو ہیں میں کہانیاں سننے کے کتنی شوقین ہوں۔ اس نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ جیسے تمہاری مرضی، بیٹی کو کہہ کر اس نے استفانہ نظروں سے مجھے گھورا، گویا با زبان خاموش کہہ رہے ہوں کہ میں اب تک کہانی شروع کیوں نہیں کر رہا۔